حوالے سے کہ ہم خود یہ سمجھیں کہ بالکل جائز ہے غیر مسلم برادران وطن کو قربانی کا میٹ دینا، تحفے کے طور پر ان کے گھر پہنچانا، اگر وہ اس قسم کا میٹ استعمال کرتے ہیں، اور اس کی آگاہی ہمیں ہونی چاہیے۔ تو غیر مسلم برادران وطن تو ہمارے گھریلو حصے میں بھی حقدار ہیں، ہم اس میں سے دے سکتے ہیں، یا دوست احباب کا جو حصہ ہم نکالتے ہیں، دیکھیے اس میں بھی ان کا حق بنتا ہے، کیونکہ دوست جس طرح ایک میرا محمد اسلم ہو سکتا ہے، اسی طرح میرا ایک دوست رام کرشنا بھی ہو سکتا ہے نا۔ تو جب میں میٹ کا ایک پیکٹ محمد اسلم کے گھر پہنچاؤں گا تو میرا دوست جب رام کرشنا ہے تو اس کے گھر بھی پہنچاؤں گا، اور یہ بالکل جائز ہے، پہنچا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر قاسمی صاحب، عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے، یہ مذہبی فریضہ ہے، ساتھ میں اس کے سماجی اور معاشرتی پہلو بھی ہیں، وہ کیا ہیں؟ جی شکریہ، بہت بہت آپ کو بھی ہماری طرف سے عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد، آپ کو اور تمام ناظرین کو۔ دیکھیے جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس کا مذہبی پہلو تو لوگوں کو معلوم ہی ہے، اور یہ یقیناً عبادت ہے، اور مذہب اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اور عید الاضحیٰ کے دن قربانی سے بڑا کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ یہی عمل مطلوب ہے، تقوی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اور اس کے ذیل میں بہت ساری باتیں ہیں جس پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے، اور ان باتوں سے عوام کو بالخصوص آگاہ کرنے کی ضرورت ہے، اور آگاہ کرنے کے بعد انہیں ہمیشہ ہر سال چونکہ یہ عید آتی ہے اس سے آگاہ رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے اس میں اس کا سماجی پہلو یہی پوچھا آپ نے؟ جی ہاں جی، تو سماجی پہلو جو ہے اس کا بہت اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں یہ ایک مذہبی عبادت ہے، اور جس کو مسلمان پوری دنیا میں اس کو ادا کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو حج میں بھی یہ عبادت کو پیش نظر رکھ کے وہاں بھی قربانی کی جاتی ہے۔ جو حج تمتع ہے، وہ حج تمتع کرنے والے لوگ دو قربانیاں کرتے ہیں، ایک حج کی قربانی اور دوسری وہ قربانی جو عید الاضحیٰ کی ہے۔ وہ قربانی وہ وہاں کریں یا اپنے وطن میں کریں، بہرحال دو قربانیاں ان کو کرنی ہے۔ رہی بات سماجی پہلو، تو دیکھیے سماج کو اس خوشی کے موقع پر ہم سب پوری محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ اپنے اس خوشی کے اندر شریک رکھنا ہے، معاملات کے ذریعے، مدارات کے ذریعے، پڑوسیوں کے حقوق کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی ادائیگی کے ذریعے اس محبت کے پیغام کو اور اس قربانی کے پیغام کو، اس کے مقصد کو عام کرنا ہے اور لوگوں میں بیداری لانا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کا سماجی پیغام کیا ہے، اس کو عام کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، سمجھانا ہے، خاص طور پر برادران وطن کے بیچ جا کر یا پھر ان کو اپنے قریب لا کر انہیں بتانا ہے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں بتائیں اور ایسے موقع سے جو ہے ان کو قریب کریں۔ ڈاکٹر قاسمی صاحب، آپ نے کہا کہ عید کی خوشیوں میں سبوں کو شامل کیا جانا چاہیے۔ ایک سوال یہاں پر اکثر اٹھتا ہے کہ کیا قربانی کا گوشت برادران وطن ہندو بھائیوں کو بھی دے سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایسا سوال ہے کہ اس کے جواب سے عام مسلمانوں کو، عوام کو، جو لوگ قربانی کرتے ہیں، بہت پہلے آگاہ کر دینا چاہیے تھا، جو ہم نہیں کر سکے، نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے،
اور اس سوال کی میرے خیال میں ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں اتنا اویئر رہنا چاہیے اس حوالے سے کہ ہم خود یہ سمجھیں کہ بالکل جائز ہے غیر مسلم برادران وطن کو قربانی کا میٹ دینا، تحفے کے طور پر ان کے گھر پہنچانا، اگر وہ اس قسم کا میٹ استعمال کرتے ہیں، اور اس کی آگاہی ہمیں ہونی چاہیے. دیکھیے شریعت کا قانون یہ ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے اس کے 3 حصے کرنے ہیں. ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھیے، ایک حصہ دوست احباب اور رشتہ داروں کے لیے رکھیے، اور ایک حصہ غریبوں کے لیے، ناداروں کے لیے، مستحق لوگوں کے لیے رکھیے. سمجھ گئے؟ تو غیر مسلم برادران وطن تو ہمارے گھریلو حصے میں بھی حقدار ہیں، ہم اس میں سے دے سکتے ہیں. یا دوست احباب کا جو حصہ ہم نکالتے ہیں، دیکھیے اس میں بھی ان کا حق بنتا ہے، کیونکہ دوست جس طرح ایک میرا محمد اسلم ہو سکتا ہے، اسی طرح میرا ایک دوست رام کرشنا بھی ہو سکتا ہے نا. تو جب میں میٹ کا ایک پیکٹ محمد اسلم کے گھر پہنچاؤں گا تو میرا دوست جب رام کرشنا ہے تو اس کے گھر بھی پہنچاؤں گا، اور یہ بالکل جائز ہے، پہنچا سکتے ہیں. بلکہ ان کے دو حصوں میں ان کا حصہ ہے. گھریلو حصے میں ہم گھر پہ بلا کے کھلا سکتے ہیں، ہم ان کے گھر جا کے جو ہے پیش کر سکتے ہیں. اس طرح جو ہے ہمیں اس کی بیداری لانی چاہیے اور بہت تیزی برتنے کی ضرورت ہے اس میں. قربانی کے تعلق سے کئی غلط فہمیاں بھی عام ہیں معاشرے میں، جو خاص طور پر برادران وطن ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ قربانی دیتے ہیں اور گوشت کھا لیتے ہیں، اتنا ہی اس کا مقصد ہو سکتا ہے. اس طرح کی باتیں عام ہیں، تو کیسے اس سلسلے میں جو ہے غلط فہمیوں کو دور کیا جائے؟ دیکھیے بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیے یہ جو قربانی ہے جانوروں کی، اس میں آپشن رکھا ہے شریعت نے، کم سے کم 7، 8 یا 9 آپشن ہے اس میں. یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ. تو یہ جو قربانی کا عمل ہے دراصل یہ گوشت کھانے کے لیے نہیں ہے. اچھی طرح سمجھ لیں اس بات کو. اگر کسی مسلمان نے گوشت کھانے کے لیے جانور خرید کے قربان کیا تو شریعت کے اصول اور ضابطے کے مطابق اس کی قربانی ہوئی ہی نہیں، کیونکہ یہ عبادت، یہ قربانی جو ہے گوشت کھانے کے لیے نہیں کی جاتی ہے. دراصل یہ قربانی جو ہے یہ استعارہ ہے اپنی محبوب ترین، بہت ہی پیاری ترین چیز کو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربان کر دینے سے، اس سے استعارہ ہے. یہ کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کی یادگار ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے، اب ظاہر ہے میں نے کہا نا شروع میں، ابھی میں نے کہا کہ سب سے محبوب چیز تو ایک اولاد کے سے زیادہ محبوب اور کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ باپ کے لیے، اور وہ بھی ایسا باپ جو 100+ 100 سے اوپر کی عمر میں ہو، اور 96 ایئرس میں 96 سال کی عمر میں اسے اولاد ہوئی ہو، تو کتنی محبت ہوگی. تو محبوب ترین اولاد کو قربان کرنے کا حکم ملا تھا اللہ سے. وہ اس حکم کے مطابق اللہ کی آزمائش پہ کھرے اترے، کامیاب رہے اللہ کے امتحان میں. تو اللہ نے اس بچے کے بدلے، اولاد کے بدلے جانور بھیجا جنت سے کہ آپ اسے قربان کر دیں، آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے. تو اب اسی عمل کو یاد رکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں محبوب ترین چیز کو قربان کرنے، یعنی اولاد کو قربان کرنے کے بجائے اس استعارہ کیا کس سے؟ جانور سے. تم جانور ہی قربان کر دو، میں سمجھوں گا کہ تم اس کو ایکسپٹ کرتے ہو، اس قربانی کو مانتے ہو اور ویسی قربانی کا جذبہ رکھتے ہو. یہ ہے اصل استعارے کا مطلب. تو لہٰذا اس سے جو ہے ایک تو جو بانڈنگز ہیں، یعنی تعلقات ہیں، وہ مضبوط ہوں گے، دوستی بڑھے گی، پروان چڑھے گی، اور ایک خوشگوار ماحول ہو سکتا ہے خاندانوں میں ہو، سماج میں. بالکل ہو سکتا ہے جناب، بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیے ابھی ہم 4 بکرے خرید کے لائے ہیں اپنے یہاں سے، اپنے گھر کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ بکرے میں نے غیر مسلم بھائی سے خریدے. اس میں کوئی، بلکہ وہی زیادہ تر بیچنے فروخت کرنے والے ہوتے ہیں، انہی سے ہم خریدتے ہیں. اس تہوار کے موقع پر
हिंदुस्तान में एक खुशहाली का पैगाम भी जाता है समाज में। आप जो बकरों का कारोबार करते हैं उनसे पूछिए कि अपनी बहुत सी ज़रूरियात बकरीद के मौके के लिए रोक के रखते हैं, कि बकरीद के मौके से जब ये जानवर बकरे, भेड़, दुम्बे, इस वक्त जो है हमने जो कुर्बानी के लिए जानवर खरीदा है वो दुम्बा है, मेरे यहाँ ऊपर छत पे बंधे हुए हैं, दुम्बे हैं ये। तो ये फरोख्त करके बेटी की शादी करेंगे, ये फरोख्त करके जो है बैंक का कर्जा चुकाएंगे, ये फरोख्त करके जो है माँ का ऑपरेशन है वो करेंगे। तो देखिए एक तकरीब है, ये एक त्योहार है मुसलमानों का, इससे एक माशी इस्तेहकाम का भी पैगाम जाता है मुआशरे के अंदर। खासतौर पर किसान होते हैं, जी जी, और गरीब किसान होते हैं, चरवाहे होते हैं, जी, तो उनके लिए मतलब उनकी माशी हालत को बेहतर बनाने का जरिया भी बिल्कुल ईद उल अजहा है। ये तो एक चीज बताई मैंने, ऐसी मैं बहुत सी चीजें इसमें निकाल के आपको बता सकता हूँ। जैसे उनका जानवरों का चमड़ा है, उसकी खाल है, देखिए कितना बड़ा बिजनेस है इसका। तो देखिए उनके पास जो है बिजनेस का मौका फराहम कर रहा है ये त्योहार, खरीदने से लेकर उन चमड़ों को की सफाई और दिबागत और उससे बहुत सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद जो उससे चीज़ें बनती हैं, मार्केट में आती हैं और एक्सपोर्ट होती हैं, हमारे यहाँ के चमड़े से बनी हुई चीज़ें बाहर मुल्कों में जा रही हैं। तो ये त्यौहार हमारे मुल्क को भी माशी इस्तेहकाम में मुआविन बन रहा है। हर साल ईद कुर्बान आती है, कुर्बानी देते हैं जानवरों की, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो है इसके असल पैगाम को अवाम तक पहुंचाने में नाकाम हुए हैं। क्या आप महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल महसूस कर रहा है, मैंने तो पहले कहा कुछ बुनियादी चीज़ें ऐसी हैं कि हमें हर बच्चे को मकतब में, जो मस्जिद में मकातिब चलते हैं ना, वहाँ सिखाना चाहिए, बताना चाहिए इसका पैगाम क्या है, इसका मतलब क्या है। ईद में ऐसा नहीं है कि हम आपस में, आप मेरे भाई हैं तो आपसे मिल लें, नहीं, हमारे पड़ोस में चाहे कोई भी हो, किसी भी मजहबी अकीदे का हो, वो भी मेरा भाई है। इस त्योहार की खुशबू उस घर में भी जानी चाहिए। आज जो नफरत का माहौल है, नफरत की सियासत देखने को मिलती है, तो इस ईद के जरिए, ईद के मौके पर क्या पैगाम आप देना चाह रहे हैं कि इस माहौल को बदला जा सकता है, कैसे क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? देखिए मेरा पैगाम यह है कि ईद का मतलब डिक्शनरी में आप देखेंगे तो उसका मीनिंग लिखा होगा खुशियाँ। ईद का मतलब खुशी। तो जब हम ईद मना रहे हैं और खुशियों को अचीव कर रहे हैं, खुशियाँ हासिल कर रहे हैं, खुशियों को समेट रहे हैं, तो उन खुशियों को समेट कर अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने ख़ानदान में महदूद न रखें, बल्कि खुद खुश रहें, औरों को भी खुश रखें। ये खुशियों को बांटें, तकसीम करें, हर तरफ, हर गली, हर मोहल्ला, हर शहर, हर ज़िला, हर सूबा जो है खुशियों से लबरेज हो जाए और खुशियाँ ही खुशियाँ रहे। ये है मतलब ईद का। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया।